صاحب موجود ہیں اور انہوں نے ایک بڑا ہی اہم عنوان ہمیں دیا ہے اور وہ ہے تدوین حدیث تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ یہ تاریخ اسلام کی 683ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے آج بتاریخ 14 مارچ 2015 عیسوی مطابق 22 جمادی الاول 1436 ہجری۔ حضرات، حدیث کی اہمیت آپ کو معلوم ہے اور یہ کہ حدیث کے بارے میں بزرگان دین کے اس پر بھی کافی کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں میں زیادہ تو کچھ عرض نہیں کر سکوں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے ہر عمل سرکار دو عالم کے ارشادات طور طریق اس کو پوری طریقے سے ریکارڈ کیا ہے، اور البتہ اس میں یہ ہے کہ بعض وقت جیسے درجہ دیا جاتا ہے کہ صحیح حدیث ہے یا اجمالی ہے، یعنی خیالی ہے یا کیا ہے، وہ آپ مخرج صاحب سے سنیں، کیونکہ بعض حدیثوں کے بارے میں کچھ اختلاف رائے رکھا جاتا ہے۔ تو میں زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر آج کے اس اہم عنوان کے بارے میں مدعو کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے مخرج صاحب کو کہ تدوین حدیث تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ تو یہ تاریخ اسلام تو آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال کے عرصے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کیسے کیسے بزرگان دین اور جید عالم نہیں گزرے ہیں کہ تحقیق اتنی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی پہلو اس کا چھوٹا ہو، اور حدیث پہ کتنے کتابیں ہیں اور کتنے تصانیف ہیں وہ بھی آپ کے علم میں آئیں گی۔ البتہ ایک چیز واضح کر دوں کہ ہماری ان 683 محافل میں جو ہفتہ واری ہوتے ہیں 450 محافل 10 سال میں ہو گئے، اور اس طریقے سے 233 کچھ جو ہے وہ 5 سال میں ہو گئے، تو 15 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی جو محفل ہے اس کو تندہی سے سنیں اور کوشش کریں کہ حدیث پہ عمل ہو۔ میں آپ سے ایک اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آج بعد نماز مغرب اردو ہال میں ایک بہت اہم پروگرام ہے۔ ہمارے شہری یعنی ہمارے ریاست کے ایک مشہور آرکیٹیکٹ جناب سعید صاحب، جن کا کارنامہ یہاں پر بھی ہے، جو اس مسجد کے آرکیٹیکٹ رہے ہیں، انہوں نے مقامات مقدسہ کی سیر کی ہے، اور مقامات مقدسہ کی سیر کو انہوں نے فلم بند کیا ہے، تو جسے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کہتے ہیں۔ وہ آج اردو ہال میں مغرب کے بعد بتایا جائے گا۔ ہوا یہ کہ وہ پہلا ان کا جو پروگرام ہوا وہ علی گڑھ کلب میں ہوا، اور وہاں پر کافی اجتماع رہا، اور لوگ پوری طریقے سے دیکھنے نہیں پائے کیونکہ لوگوں کو پوری جگہ نہیں مل سکی، تو اب اردو ہال میں کیا گیا ہے پروگرام۔ میرے خیال میں آپ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مقامات مقدسہ کی سیر کر لیں گے، ان کے تقدس کے اعتبار سے ان کی زیارت کر لیں گے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ یہاں سے مغرب پڑھ کے جائیں یا 6:15 بجے چھوڑ دیے جائیں گے تو وہاں پر بھی مغرب کا انتظام ہے، اور خصوصاً کوشش کیجیے کہ اگر خواتین کو بھی لے جائیں جن کو سفر کے کم موقع ملتے ہیں تو ان کے لیے ایک موقع رہے گا وہ جو مقامات مقدسہ ہیں۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ کربلا کے بارے میں اور غوث پاک کے مقبرے کے بارے میں
اور پھر اسی طریقے سے پیغمبروں کے مخابر کے بارے میں، ان کی خبروں کے بارے میں وہ سب مواد آپ کے سامنے آئے گا۔ ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایسے ایسے پیغمبر ہمارے جو گزرے ہیں ان کے مزاریں بتائی جا رہی ہیں۔ کوشش کیجئے، بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں دینی امور کی طرف توجہ دینے کا کم موقع ملتا ہے، اور ہمارے بزرگان جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر میکینیکل ہیں ہم لوگ، اور جو ہے نماز اور روزہ بس اس کے تنہائی میں خدا کو یاد کرنا یا اس کی طرف زیادہ دھیان دینا، دینی امور کی طرف اس کا فقدان ہے، اس کی بہت کمی ہے۔ جیسی مسجد سے نکلے پھر دنیا بھر کے باہر کیا، مسجد کے اندر بھی دماغ سب گھومتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریے، اگر موقع ہو تو دیکھیے جا کے، میں قوی توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے اس وزٹ سے ان کی قدردانی ہوگی اور پھر ان کی بھی قدردانی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ انہوں نے کمرشل دورہ نہیں کیا کہ بتا کے جو ہے کچھ کمائیں، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ دیندار آدمی ہیں، اور میں تو ان کو ایک عالم کا درجہ دیتا ہوں جو اس قسم کا فلم بنایا اور عوام کی خدمت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی ہمت، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ بیرون ملک کے جو سفیر ہیں عرب ممالک کے، انہوں نے ان سے تعاون کیا ہے وہاں، اور وہ تعاون اس طرح کا رہا ہے کہ پوری سہولتیں دی گئی ہیں کہ ان کو جو ہے، اب آپ مسجد اقصیٰ آپ ہم دیکھیں، اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ کس جگہ پہ ہے، کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، خالی ہم اخبار پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، موقع ہو تو ضرور کر کے دیکھیے۔ میں ہمارے آج کے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا، کیا ہے ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری صاحب، جو ہمیں اس سے پہلے کئی دفعہ محسوس فرما چکے ہیں، تو اور بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں، ان کے ہمارے یہاں کے خطابات اخباروں میں بھی نمایاں طور پہ شائع ہوئے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس سے استفادہ کریں۔ جو حضرات آپ پیچھے بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، وقت کم ہے اور موضوع بڑا طویل ہے، اور اس کو محدود کرنے کی میں سمجھتا ہوں مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں حتی الامکان آپ کے سامنے حقائق رکھتا جاؤں گا۔ یہ عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے وہ اس لیے کہ فی زمانہ کچھ ایسے ذہن بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کفان القرآن، ہم کو قرآن کافی ہے۔ اور کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ ان حدیثوں کی کتابوں پر کیسے بھروسہ کیا جائے، جبکہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 150 سال کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احادیث کو لکھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں سوائے بہتان اور الزام کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھوں گا کہ تدوین حدیث کی نوعیت کیا ہے،
اس آیت کریمہ جس کو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ آیت میں نے جو سورہ بقرہ کی پڑھی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ 3 دعائیں فرمائی تھیں، جس میں دوسری دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما، اور وہ رسول کی نوعیت کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ سے مراد ہے تزکیہ نفس کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک تلاوت قرآن کا منصب ہے، تلاوت آیات قرآن کا منصب ہے، اور جب کبھی وحی آتی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی کو تلاوت فرماتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ کیا وحی آئی۔ اس سے ہمیں بحث نہیں، کیونکہ یہ اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس نبی اور رسول کا کام یہ ہو کہ لوگوں کو 2 طرح کی تعلیم دے۔ ایک یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، یعنی قرآن کریم کی تعلیم دے، قرآن کریم کی تفسیر بتائے، احکام الہی کو کھول کھول کر بتائے، متشابہات اور آیات محکمات جو ہیں ان کی تشریح کرے۔ یہ نبی کا کام ہے، منصب ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی ہے، اور یعلمہم الکتاب، اور ان کو قرآن کی اور کتاب کی تعلیم دے۔ پھر دوسرا جو آپ کا منصب ہے وہ ہے یعلمہم الحکمہ، اور کتاب والحکمہ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت اور حدیث کا علم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 مراتب ہیں، مناصب ہیں۔ ایک تو آیات قرآنی کی تلاوت فرمائیں، پھر دوسرے کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیم دیں، اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ اور حکمت حدیث سے اور سنت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں حکمت نہیں ہے۔ اور علماء نے کہا کہ یہ الحکمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور آپ کی سنتیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں حکمت میں آتی ہیں۔ اب اس کی اہمیت آپ اندازہ لگائیے کہ بغیر اس کے قرآن کو سمجھنا یا اس کی تفہیم کرنا بالکل ناممکنات سے۔ اب لوگ چاہتے ہیں صاحب اس حکمت یعنی حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور صرف قرآن کو پکڑ لیں، تو ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ کہ قرآن اس لیے کہ قرآن کا عالم یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں بتا دی جاتی ہیں اس کی تفصیل نہیں ہوتی۔ جیسے بارہا آپ کو قرآن شریف میں ملے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب بتائیے کہ کسی نص قرآنی سے یہ معلوم ہے کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے، کتنی نماز میں کتنے رکعتیں پڑھنی چاہیے، کون سا سورہ پڑھنا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور یہ جتنے ہم نماز کے ارکان ہیں اس میں ایک بھی رکن، ہاں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور كُونُوا مَعَ السَّاجِدِينَ ہے سجدوں والے۔ تو اب آپ رکوع سجدہ ہی کریں گے؟ اگر قرآن ہی کو پکڑ لیں تو صرف رکوع سجدہ کریں گے؟ ناممکن ہے۔ اب یہ ہمیں تعلیم یہ کہاں سے ملی، نماز کس طرح پڑھنا؟ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم نماز ایسی مجھ کو دیکھ کر میری طرح نماز پڑھو۔ تو سرکار کے عمل مبارک کو دیکھ کر ہی تو ہم نماز سیکھتے ہیں، نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو حدیث اور سنت کو چھوڑ کر، ویسے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کس کی زکوٰۃ دیں، کتنی زکوٰۃ دیں، کس کو زکوٰۃ دیں، کب زکوٰۃ دیں، یہ کوئی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔
قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ حکم دے دیا کہ زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کے لیے آپ کو سمجھنا ہے تو کہاں جائیں گے؟ حکمت والے کے پاس جائیں گے، علم والے کے پاس جائیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، کیسے دیں؟ تو سرکار فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کیسے دینا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنا لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے جب تک کہ حدیث کا سہارا نہ ہو تو پھر قرآن کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو چونکہ میرا مطلب میرا جو عنوان ہے میں یہ ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، مگر میں تمہید کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں، اور حدیث شریف کے بغیر دین بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ دین سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ سمجھنا کہ 150 سال کے بعد اس کی تدوین ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو کمپائل کیا ہے، تدوین اس کی ہے، اس پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، یقیناً ایک بہتان ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کس طرح اس بات کو ترجیح دی اور اس کی ترویج فرمائی کہ صحابہ سے آپ نے کس طرح ارشاد فرمایا کہ حدیث کی حفاظت کرو، حدیث کو لکھو، حدیث کو یاد کرو وغیرہ وغیرہ، اور کس طرح صحابہ کا شغف تھا کہ وہ احادیث کو جمع کرتے، ان کو یاد کرتے، ان کو سناتے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرواتے۔ یقیناً کبھی کبھی سننے میں آنے والی باتیں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی اور سرکار کی مرضی اور منشا کے بعد ہی کتابت حدیث شروع ہوئی، حفاظت حدیث شروع ہوئی اور اشاعت حدیث شروع ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ 150 سال کے بعد کوئی کسی نے اس کو شروع کیا، نہیں، سرکار کی اپنی حیات مبارک ظاہری میں ہی اس بات کو شروع کیا گیا تھا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کس طرح اس بات پر ابھارتے کہ وہ حدیث کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ کو حجت الوداع کا مشہور خطبہ یاد ہوگا کہ سرکار نے بہت معرکۃ العارا خطبہ عطا کیا تھا۔ ایک محفل میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، مجھے اس میں ٹچ کرنا نہیں ہے، لیکن آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مبارکہ ارشاد فرمایا۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سرکار نے اشاعت حدیث کے لیے صحابہ کرام کو پابند کیا اور بلکہ ان کو ابھارا کہ تمہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مبارک میں فرماتے ہیں، الا لیبلغ الشاہد الغائب، یاد رکھو جو کچھ تم لوگوں نے سنا ہے، تم کو چاہیے، یہ سننے والوں کو، شاہد کے معنی جو خطبے میں موجود ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ غائب والوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں، یعنی خالی سن کر نہ چلے جائیں، بلکہ اس کے علاوہ سننے کے بعد اپنے جو ساتھ نہیں آئے ان کو بھی یہ ساری چیزیں بتا۔ دیکھیں یہ ایک طرح سے ترغیب ہے، سننے والوں کو، محفل میں رہنے والوں کو ترغیب ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے آپ، اس وقت سارے صحابہ 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود تھے اور وہی کم و بیش وہی تعداد تھی۔ پھر سرکار نے کس کے بارے میں فرمایا کہ غائب کو پہنچا دیں؟ تو معلوم ہوا کہ سرکار کو یہ معلوم ہے کہ ان صحابہ سے ایک سلسلہ چلے گا، تابعین کا، بزرگان دین کا، اور پھر محدثین کا، ان تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے۔ اس سارے صحابہ تو اس حج میں کچھ چھوٹ گئے ہوں تو ہوں، لیکن سارے کے سارے موجود تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس میں موجود ہیں ان کا کام ہے کہ غائب کو، جو بھی غائب ہے اس میں جو حاضر نہیں ہے اس کو پہنچا دے۔ اب غائب کے اندر ساری دنیا آ گئی، غائب کے اندر ہر زمانہ آ گیا، تابعین کا زمانہ آ گیا، تابعین کا زمانہ آ گیا، اور محدثین کا زمانہ آ گیا، بلکہ آج تک بھی زمانہ۔ تو یہ ترتیل اور ترسیل جو چل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ اب کون یہ کہے گا کہ سرکار کے زمانے میں کتابت نہیں ہوئی، کہ سرکار کے زمانے میں حدیث کو نہیں پھیلایا گا؟ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ارشاد فرمایا کہ قید العلم بالکتابتی، کہ تم علم کو لکھنے کے بعد قید کر لو، کوئی بھی علم،
صحابہ تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک سن رہے ہیں، اور ان کے حافظے کا عالم یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ وداع کا میں آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک صحابی نے، ابو شاہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا لکھ کر دے دیجئے. اب دیکھیے آپ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو خطبہ لکھ کر دے دو. کوئی خطبہ لکھا ہوا نہیں ہے، پری اسکرپٹ کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا کہ ان کو خطبہ لکھ کر دے دو. تو کئی صحابہ نے آپ کا سارا خطبہ لکھا، ایک دو نہیں، کئی صحابہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت سے صحابہ جیے صحابہ تھے، ہر ایک نے وہ خطبہ لکھا. اور جب کئی خطبے لکھے گئے، جب ان کی ٹیلی کی گئی، ان کو مقابلہ کیا گیا، تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا. یہ جو یادداشت ہے عرب کی مشہور ہے اور پھر صحابہ کی مشہور ہے کہ اتنے خطبے لکھے گئے. کچھ تو ہونا چاہیے تھا کہ کسی کے پاس کوئی حرف کا فرق آ جائے، کوئی جملے کا فرق آ جائے، کوئی مفہوم کا. سارے کے سارے جب خطبے دیکھے گئے تو ایک بھی اس کے اندر فرق محسوس نہیں ہوا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں تھا. تو یہ حافظہ تھا صحابہ کرام کا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ انہماک تھا سرکار کی ارشادات مبارکہ پر کہ وہ ساری زندگی چھوڑ کر وہ انہماک اس میں لگ جاتے تھے، منہمک ہو جاتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ اس محفل میں بیٹھے، یہاں سے نکلے تو کیا کہا بھول گئے، کیا سنا بھول گئے. لیکن سرکار کے زمانے کا یہی عالم ہے. تو اب صحابہ کرام کا، یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمرو بن عاص کے صاحبزادے ہیں، انہوں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی کام تھا کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، وہ چند جو صحابہ خاص صحابہ تھے، ہم آپ کو گھیر کر بیٹھ جاتے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہم اس کو لکھ لیتے. لکھ لینے کے بعد اب دیکھیے یہ طریقہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. آج ہمارے پاس جو درس حدیث ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس محدثین پہلے سناتے ہیں، اس کے بعد تمام طلباء اس کو کتابوں میں دیکھتے ہیں، پھر لڑکے بچے طالبان علم ان کو سناتے ہیں. تو تصدیق ہوتی ہے کہ تم نے جو سنایا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو محدث ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، اس کی تصحیح کر دیتا ہے، یا جو بھی ہوتا ہے. اب صحابہ کو تو کسی نے سنایا نہیں، لیکن صحابہ جب وہ سارے لکھ لیتے، اور لکھ لینے کے بعد یہ ہوتا کہ وہ جتنے صحابہ نے لکھا اب ایک دوسرے اس کے ساتھ ایک دوسرے پڑھتے، اور جہاں کہیں کچھ غلطی ہوتی درست کر دیتے. تو کیا ہوتا 10-20 اگر 20 صحابہ ہیں تو دو ایک دوسرے کو سنائے، پھر اس کے بعد 3 سنائے، حلقے میں سنائے، اور آخر میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کی تصدیق فرما دیجئے. تو آپ تصدیق بھی فرماتے، تصحیح بھی فرما دیتے. اب یہ جو ذخیرہ بن گیا بڑا مستحکم ذخیرہ تھا کہ یادداشت کے لحاظ سے بھی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی ہو چکی تھی، تصحیح بھی ہو چکی تھی، اور آپ نے جب گویا کہ اس پہ سرٹیفکیٹ دے دیا. تو یہ عالم صحابہ کا تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ سرکار کے زمانے میں تدوین حدیث ہوئی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا لکھنے سے، تو خیر وہ منع فرمانے کا میں بھی ایک موقع پر آپ کے سامنے اگر وقت رہا تو عرض کروں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانے کا کیا طریقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار جس انداز سے مخاطب فرماتے اس کا منشا یہی ہوتا کہ لوگ سن لیں، اس کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں. اب دیکھیے اب ترغیب، ہم بات کرتے ہیں، ایک بات کر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا کہ چاہے وہ گفتگو کرتے وقت ہو، کہ خطبہ دیتے وقت ہوں، یا کسی بھی موقع پر ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا کان یتکلم کلمتان، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے اعادہا ثلاثا، تو اس کو 3 دفعہ اس کا اعادہ فرماتے.
جو بھی کلمہ ارشاد فرماتے اس کو 3 دفعہ اعادہ فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ سننے والے 3 دفعہ سن کر اس کو سمجھ بھی جائیں اور نہ صرف سمجھ لیں بلکہ اس کو یاد بھی کر لیں۔ بھئی ایک چیز اگر آپ کے سامنے بار بار دہرائی جائے، آج کل تو خیر انتہائی کمزور ذہن کے انسان ہیں، وہ اس زمانے کا جو یادداشت اور ذہن تھا وہ 3 دفعہ کافی ہو جاتا تھا۔ تو سارے صحابہ کا یہ عالم تھا کہ 3 دفعہ ارشاد فرمائے اور مجلس برخاست ہوئی۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی ایسی مجلس میں جائیں، جیسے ہی مجلس برخاست ہوئی گھر کی فکر ہوتی ہے، گھر کے چلے جاتے ہیں اور اپنے کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک وغیرہ وغیرہ سارے فرماتے ہیں کہ صاحب جب بھی یہ سرکار ارشاد فرماتے ہم لکھ لیتے، لکھ لینے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اپنے حجرے مبارک میں چلے جاتے، تو اب ہمارا کام یہ تھا کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کو ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے، ایک دوسرے سے اس کی ٹیلی کرتے، تبادلہ کرتے، اور جب اس کے بعد کیا ہوتا، جب ایک تبادلہ ہو گیا، ایک دوسرے سے مذاکرہ ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا تبادلے کے بعد اس کا جو مفہوم ہوتا یہ ہے، اس کا مذاکرہ کرتے کہ سرکار نے اس حدیث میں کیا فرمایا۔ اب مذاکرہ کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ان کے سامنے ساری احادیث سنائی جاتی اور سارے کے سارے سناتے، تو کیا ہوتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے، کبھی اشارے سے فرماتے، کبھی زبان اقدس سے فرماتے، تو چلیے صاحب وہ مسلمہ ہو گیا کہ وہ ساری کی ساری جو احادیث تھیں تو وہ مسلمہ ہو گئی، تصدیق شدہ ہو گئی۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے صاحب یہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، آپ کا علم تو یہ ہے کہ آپ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے تو دروازے سے ہی گزرنا پڑتا ہے، جب تک کہ دروازے سے نہ گزریں شہر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان احادیث کو یا کوئی بھی علم ہو اس کے لیے مذاکرہ کرو، باہم مذاکرہ، ایک تو کیا ذکر کرو، خود ہی یاد کر لو، خود ہی یاد کر لو، ذکر کرو، نہیں، دوسرا فرمایا مذاکرہ کرو کہ باہم آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کر اس کی بارے میں اس کے مذاکرہ کرو۔ تو جب کسی چیز کا مذاکرہ کرتے ہیں، جب کسی چیز پر بحث کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی ایک صحیفہ تیار کیا تھا سارے احادیث کا، احکامات کا، جس کے اندر احکامات جنگ اور خون بہا وغیرہ وغیرہ کے احکام تھے، اس میں انہوں نے 566 احادیث کو جمع فرمایا تھا۔ اب ایک بات آپ کے سامنے سند نہیں ہے، اس لیے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سند تو جب ہوگی جب ایک کے بعد ایک وہ حدیث جائے گی، یا تو ایک ہی فرما رہے ہیں اور صحابہ لکھ لے رہے ہیں تو سند نہیں، اس کو خبر احاد بولتے ہیں یا خبر واحد بولتے ہیں، اس کا راوی ایک صحابی ہے۔ تو وہ صحابی کیا کرتے، وہ احادیث کو لکھ لیتے اور اس کے ذخیرے اور بڑے بڑے صحیفے تیار ہو گئے تھے۔ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں، لیکن اس حدیث کے لکھنے میں، اس کے یاد کرنے میں اور اس کی باوجود کے تصدیق شدہ ہے، سرکار نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، سرکار نے ان احادیث کو سماعت کیا ہے اور آپ نے تصدیق کر دی ہے۔ پھر اس طرح حدیث کو روایت کرنے میں خوف، حدیث کو یوں ہی چلتے پھرتے احادیث بیان نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا دور تو ایسا ہو گیا کہ کچھ بھی کہیے ایک حدیث بول دی جاتی ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کی، اور وہ صحیح ہے غلط ہے ان کو بھی نہیں معلوم۔ صحابہ کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کے سامنے احادیث لکھی جا رہی ہیں، صحابہ کی ان احادیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تصدیق فرما رہے ہیں، لیکن اصحاب کا یہ عمل ہے کہ وہ خوف کھاتے ہیں اور جب تک کہ پکا یقین نہ ہو جائے اس کو لوگوں تک نہیں پھیلاتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، صحابہ کے جب مجلس تھی
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہمیں تو نہیں، اس وقت تو صحابہ کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ موضوع حدیث کا ایک سلسلہ چلے گا۔ موضوع حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فیبریکیٹڈ، بنائی ہوئی۔ خلافت عباسیہ میں لوگ خلیفہ کے قریب ہونے کے لیے، کچھ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے احادیث گھڑتے تھے، اور خصوصاً اہل بیت اطہار کی مذمت میں احادیث گھڑتے تھے، اور یہ پیش کرتے تھے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ ان احادیث کو موضوع احادیث کہتے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ موضوعات حدیث بھی ایک سلسلہ چلنے والا ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو الا من کذب علیہ کذبا، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، الا من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، مجھ سے جھوٹ حدیث بیان کرے، میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، ڈھونڈ لے، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ اب اگر ہم کیا کرتے ہیں، خصوصاً نوجوان ہمارے، انٹرنیٹ میں دیکھ لیے، اس حدیث کو بولنا شروع کیے۔ ارے انہیں کیا معلوم ہے کہ وہ حدیث ہے کہ بھی نہیں؟ اگر حدیث ہے تو موضوع ہے کہ حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ اور پھر جیسے کہ قرآن کریم کے شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے۔ آپ ایک حدیث کو دوسرے مقام پر نہیں چپکا دے سکتے، اس کو چسپاں کرنا مشکل ہے۔ حدیث جہاں کہیں آتی ہے تو اس کا بھی شان نزول ہوتا ہے، اور اس شان نزول کے لحاظ سے حدیث شریف کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ محدثین اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ جب کبھی بیان کریں، اگر حقیقت میں حدیث ہے تو بیان وہی الفاظ بیان کرتے ہیں، اگر الفاظ میں تھوڑا سا بھی ان کو تسامح ہو تو مفہوم کے نام سے بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے۔ کیوں؟ خوف ہے کہ اگر لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ہو جائے۔ اب ہمارے پاس تو یہ عالم ہو گیا کہ حدیث تو کھلونا بن گئی ہے، کچھ بھی بولتے ہی ایک انٹرنیٹ سے، وہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ان سے پوچھو میاں کہ اس کے مفہوم کیا ہے، تو بولے نہیں معلوم۔ ترجمے پڑھ لے کر احادیث کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی خطرناک کام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز موضوع نکلے تو بیٹھے بٹھائے جہنم میں جانے کے اسباب ہیں۔ تو حدیث شریف کو اس وقت تک مت کہیے جب تک کہ آپ کو حدیث کا علم نہ ہو۔ تو یہ حدیث شریف کو بیان کرنا محدثین کا، اساتذہ کا کام ہے، ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی جھوٹ اس سے افطرا بن جائے اور ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے۔ تب یا تو یہ ہے کہ ہم حدیث سے انکار ہی کرتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو حدیث سے انکار کرتا ہے، یا یہ طریقہ، یا یہ ہو گیا ہے عالم کہ ہر چیز کو حدیث سے بیان کی جا رہی ہے اور حدیث پوچھی بھی جا رہی ہے۔ حدیث معمولی چیز نہیں ہوتی۔ حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے بہت سے علوم پڑھنے پڑتے ہیں، عربی میں مہارت حاصل ہونی پڑتی ہے، پھر منطق پڑھنی پڑتی ہے، تو تب کہیں جا کر آپ عربی میں اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب ماشاءاللہ مجھے بخاری شریف بڑی اچھی سمجھ میں آ رہی۔ تو میں نے کہا اوہو بہت اچھی بات ہے، آپ کو بخاری شریف سمجھ میں آ جا رہی ہے؟ بولا مجھے تو بہت دن ہوئے سمجھنے کے لیے، ابھی بھی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سمجھنا باقی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ بولا بھائی کیسے؟ تو بولے انگلش پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گی۔ انگلش ترجمے سے اگر حدیث سمجھ میں آ جائے اور انگلش ترجمے سے آپ محدث بن جائے تو پھر علم حدیث کا اللہ ہی مالک ہے۔ کیونکہ ایک بات یہ میرا تجربہ ہے کہ عربی کا ترجمہ، خصوصاً قرآن اور حدیث کا ترجمہ انگلش میں کما حق ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر بھی ہماری اردو زبان میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اردو میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، انگلش میں تو ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز پرافٹ بولتے ہیں، میسنجر بولتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نبی کو میسنجر کہتے ہیں تو دراصل ان کی تنقیص ہے، ان کی توہین کر رہے ہیں ہم۔ اب انگلش میں تو بتا دیا میسنجر، اور کتابوں میں سارا میسنجر ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ میسنجر تو کیا بیچارہ پیغام رساں ہے،
پیغام لا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم پیغام، ڈاکیا خط لاتا ہے، ایک نوٹس آپ کو لا کے دیتا ہے، نوٹس دیا، سائن لے لیا، اس کو کیا معلوم نوٹس میں کیا ہے؟ تو میسنجر کا یہی عالم ہے، کوئی چیز پہنچا دے اور وہ اس چیز سے واقف نہ ہو۔ نعوذ باللہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میسنجر نہیں ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ تب وہ انگریزی میں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو حدیث کے لیے اگر آپ کو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو معلوم ہے اس والے کے پاس جا کے پوچھو، اس سے پوچھو، فَاسْأَلُوا پوچھو، اہل ذکری جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے، اپنے آپ سے مت کرو اور اپنے آپ سے فیصلہ مت لو، کیونکہ سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں۔ اور اگر بغیر علم کے اسی سے قرآن سے جیسے اگر ہم بغیر علم کے کوئی چیز اخذ کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہم گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا، اس سے کئی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کئی ہدایت بھی پاتے ہیں۔ ہدایت وہی پاتے ہیں جو اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں کے پاس جاتے ہیں، علم والوں کے پاس جاتے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے اس کا مطلب سیکھ لیتے ہیں، تو کبھی اپنے سے مت سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی کہ علم حدیث کو قید کر لو اور اس کو بڑھانے کے لیے مذاکرہ کرو، لوگوں کے اندر اس کی ترویج کرو۔ اب میں مختصراً 3 زمانے آپ کے سامنے رکھوں گا تدوین حدیث کے۔ ایک وہ حصہ ہے، ایک حدیث کا وہ حصہ ہے جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو تدوین فرمایا۔ ابھی اس کی میں تھوڑی تشریح کرتا ہوں، گزر جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اور دوسرا جو حصہ وہ جو صحابہ نے اس حدیث کو حاصل فرمایا اور اس کی تشریح فرمائی، اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ تابعین و تبع تابعین اور محدثین نے اس کی اشاعت فرمائی۔ پہلے ہم آتے ہیں پہلے حصے پر کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات مبارکہ سے احادیث کو اشاعت اور فرمایا، احادیث کو لکھایا۔ پہلی چیز سرکار نے، آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے بادشاہوں کو، مشاہیر کو خطوط لکھے اسلام کے آنے کے لیے، تو وہ خطوط کا لکھنا خود حدیث ہے۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ حدیث کے معنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قول مبارک یا آپ کا سکوت، یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہ آپ نے کوئی عمل فرمایا لیکن کہا کچھ نہیں، عمل مبارک، یا پھر وہ تحریریں جو سرکار نے لکھی یا لکھائیں، تو سرکار تو لکھتے نہیں تھے لہذا لکھائیں، وہ بھی سارے احادیث میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ سارے بادشاہوں کو آپ نے پڑھا ہوگا، ہرقل کا جو روم کا شہنشاہ تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا، غسان کو آپ نے لکھا، اور تقریباً اس زمانے میں جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے ان تمام کو خطوط لکھے، تو وہ خطوط بھی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہیں جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں لکھوائیں۔ اس کے بعد مختلف دوسرا جو اس کا ہے نوعیت معاہدات ہوئے، میثاق مدینہ اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا، اور معاہدات ہوئے، مختلف قبیلوں سے معاہدات ہوئے، کچھ کافروں سے بھی کبھی ہوئے، یہودیوں سے معاہدات ہوئے، یہ سارے معاہدات لکھے جاتے تھے۔ اور سب سے عظیم الشان معاہدہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ سارے معاہدے اور جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے بھی احادیث میں آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم بند فرمایا تھا۔ ایک آپ کے ساتھ ایک بڑی باریک بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے اسکالر جن کا وصال پیرس میں ہوا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، بہت ان کی علمی قدر و منزلت ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ تو آپ نے کتابیں لکھی ہیں خطبات نبوی کے بارے میں، سارے خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بھیجے تھے، اور اس کے آثار لندن میں اور جرمن وغیرہ کی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا جب وہ آثار ظاہر ہوئے اور ان کے لکھے ہوئے خطوط میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں تھا،
تو ایسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو مخصوص طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء ہیں، سارے رسول ہیں، سارے کے سارے رسول ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو، ایک لمحہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں وہ یا تو من گھڑت ہے یا پھر سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، لیکن ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی قول اور ان کا کوئی ایسا کام کوئی محفوظ نہیں ہے جس سے وہ قوم فخر کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ چیزیں ہمیں معلوم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں بیان فرمائی، وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کی من حیث انبیاء والرسل ان کی قوم نے کسی چیز کو بھی محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ہی نہیں فرمایا تھا۔ نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کی زندگی محفوظ ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن نہیں، ہر دن کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ محفوظ ہے۔ آج انہی احادیث کی وجہ سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر میں جانتے ہیں، تقریر میں جانتے ہیں۔ اگر یہ ذخیرہ نہ ہوتا تو آج ہم ہمارے نبی سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ تو یہ سرکار کا معجزہ ہے، اسلام کی حقانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کو بھی محفوظ رکھا، جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کو اتارنے والے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سرکار کے بارے میں فرمایا کہ یعصمک عن الناس، اے حبیب ہم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، نہ صرف آپ کی ذات کو محفوظ رکھیں گے بلکہ آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر لمحے کو محفوظ رکھیں گے۔ تو آج کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی ہی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ہمارے سامنے آئینے کی طرح محفوظ ہے۔ تو اب یہ ہو گیا۔ دوسرا جو حصہ ہے جس میں صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ فرمایا۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان احادیث کو جمع بھی کرتے اور احادیث کو اعادہ کرتے، لوگوں کے ساتھ پھیلاتے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، اس زمانے میں کتابت اور یہ پرنٹ پریس وغیرہ تو تھی نہیں، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے ان احادیث کو لکھا کرتے۔ تو ہر صحابی کا ایک صحیفہ تھا، اور اس صحیفے سے آج ساری احادیثیں عام ہو رہی۔ میں آپ کو سامنے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جس کا کام یہی تھا کہ 24 گھنٹے سرکار کے در اقدس پر پڑے رہتے۔ یہ اصحاب صفہ میں تھے، گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، مفلسی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ یتیم پیدا ہوا اور بھوک پیاس کی مجھے ساری لذتیں معلوم ہیں، تو آپ در اقدس پر پڑے رہتے، ہر چیز کو نوٹ کرتے، ہر چیز کو لکھ لیتے۔ تو آپ نے کیا کیا، ایک صحیفہ تیار کیا، اور اس صحیفہ ابو ہریرہ ہے، اور اس کا نام لکھا صحیفۃ الصحیحہ، اس کا نام رکھا صحیفۃ الصحیحہ، اور اس کے اندر جملہ 5687 احادیث ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایات کتب احادیث میں آئی ہیں اس سے بڑھ کر کسی اور کی نہیں آئی ہیں۔ لیکن ایک اور صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ کے ہر لمحے کو فقط لکھ لیا کرتے، اور آپ کے پاس کتابیں تھیں، اور آپ نے ایک صحیفہ تیار کیا، اور اس کے اندر 1286 صحیح ترین احادیث رکھی، جس کو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا، اور سرکار نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کو رکھ لیا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ احادیث لکھیں اور لوگوں میں پھیلائیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستند محدث تھے کہ آپ کو اجازت تھی کہ وہ آپ لکھیں بھی اور لوگوں میں پھیلائیں۔ اور اسی طرح کہ عبداللہ ابن عباس، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جبرائیل سے تمہاری تائید کرے۔ تو یہ آپ کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، آپ سب سے بڑے مفسر ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے، ہر آیت کے بارے میں آپ کی تفسیر ہے اور آیت کے آپ اس سے بہترین واقف ہیں۔ آپ نے بھی ایک احادیث کا صحیفہ تیار کیا اور اس کے اندر 2661 احادیث تھی، اور یہی 2661 احادیث بخاری اور مسلم میں اس کے روایت کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت شغف رکھتے تھے حدیث کے بارے میں، اور احادیث کو سننا، احادیث کو محفوظ کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا، اور دن رات سارے صحابہ کا یہی مشغلہ تھا۔ انہیں 3 ہی کام تھے، سارے صحابہ کو 3 کام تھے اپنی زندگی میں، وہ کھانے پینے کے علاوہ وہ 3 کیا کام تھے؟ ایک کام یہ تھا کہ صبح ہوتے ہی دربار نبی میں آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکے، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام جو پڑھے لکھے اور علماء کے طبقے سے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھیں اور قرآنی آیات کو لکھیں، کتابت کریں، اور اس کو ابھی میں نے جیسے کہا یہ سارا عمل دہراتے۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ اسی کے اندر اسی چیزوں کو ایک دوسرے سے وہ مباحث کرتے۔ تو مسجد نبوی میں خود حدیث کریم میں آیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر حجرے کے باہر تشریف لائے، تو دیکھا کہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگوں کا مجمع ہے۔ ایک کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے، ایک کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ حدیث کے بارے میں لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک گروہ کے پاس گئے تو وہاں فقہی مسائل، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے تو اس کے بعد ایک ایسا گروہ بھی تھا جہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا کہ لوگ آپ کی ولادت یعنی میلاد کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میلاد میں کیا ہوا تھا ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس گروپ میں بیٹھ گئے اور اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ تو صحابہ کا یہی کام تھا کہ حدیث کو کی مذاکرہ کرتے، قرآن کا مذاکرہ کرتے، سرکار کے بارے میں مذاکرہ کرتے، کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے ضخیم صحائف لکھے، تو جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمرو بن عاص کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک صحیفہ لکھا، اس کا نام رکھا الصادقہ، جس کے اندر 5000 سے زائد احادیث کو، صحیح احادیث کو ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا صحیفہ الصادقہ ہے، میں نے ساری حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرما دی ہے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی مجھے چہیتی چیز ہے تو میری الصادقہ ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ تو یہ الصادقہ بہت مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور آپ کو صحیفے ملیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھتے جہاں جو احادیث لکھا کرتے تھے، تو ان کا کام فتوے دینا اور فتاوی کی حفاظت کرنا تھا۔ انہوں نے بھی احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہے جس کے اندر کم سے کم 1200 احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول خلیفۃ المسلمین ہے، آپ نے بھی ایک صحیفہ لکھا، اور اس صحیفے کے اندر اس صحیفے میں 1500 احادیث صحیحہ احادیث اس کے اندر موجود تھے۔ تو اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین ہیں میں سے ہیں، ان کا کام وہ ایک بہت بڑی فقیہ تھی۔ فقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے۔ اس کے علاوہ روایات حدیث میں بھی حضرت کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک صحیفہ تیار فرمایا تھا جس کے اندر کوئی 900 سے قریب احادیث موجود تھیں۔ تو کیونکہ یہ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہوگا کہ دن رات سرکار کی معیت میں بھی گزر رہی ہے اور آپ کے ساتھ ہی اس کے حبیب اور رفیق بنے ہوئے ہیں۔ تو سرکار کا بھی حدیثہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو باب العلم ہے، انہوں نے بھی ایک صحیفہ تیار کیا تھا
انہوں نے بھی ایک صحیفہ تیار کیا تھا اور اس کے اندر 560 احادیث تھیں جو وہ احادیث خون بہا اور دیت اور وغیرہ وغیرہ اور وراثت وغیرہ کے بارے میں احادیث تھیں. اس کو بھی آپ نے صحیفہ علی اس کا نام ہے, صحیفہ علی بہت مشہور ہے. اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمرہ بن جندب اور سعد بن عبید, یہ سارے کے سارے صحابہ اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے صحیفے تیار کیے. اور اس کے بعد ان صحیفوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ احادیث محفوظ ہو گئی. اب اس کے ساتھ ہی میں تابعین طب تابعین کا وقت تو نہیں ہے کہ ان کے آپ بیان کروں. اب آپ کے سامنے بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, ساری چیزیں ہیں اور یقیناً یہ سارے کے سارے اس زمانے کے. اب لوگ جو منکرین حدیث ہیں, ہم نہیں. ایک حدیث ہے, حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حجر مبارک کے باہر بیٹھ کر کتابت کر رہے تھے. پورا جو حلقہ تھا کتابت کر رہا تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ سے جو سنا وہ سب لکھ رہے ہیں, آپ سے جو سنا وہ سب لکھ رہے ہیں. تو آپ ایک دم, آپ کے چہرے اقدس سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی لکھ رہے ہو؟ کلام الہی کو الگ کر دو, خالص کر دو. مطلب یہ تھا کہ تم اگر کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی لکھ جاؤ گے تو کل کو لوگ یہ کہیں گے کلام الہی نہیں ہے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, تو الگ کر دو. اس کے اندر حدیث کو لکھنا منع نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث کو قرآن کی آیات سے الگ کر دو. ہوتا یہ تھا کہ دربار نبوی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ابھی جو سنا کہ حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی آتی, آپ وہی بھی عرض فرما دیتے, ارشاد فرما دیتے, وہی کا بھی اعلان فرماتے. اب لکھنے والے وہی بھی لکھ لیتے, اور پھر اس کے بعد آپ کے احادیث ہوتی ہیں, آپ کی گفتگو مبارک ہوتی تو وہ بھی لکھ لیتے. تو سرکار نے یہ فرمایا, لکھو نہ لکھو نہیں کہا, یہ کہا کہ کلام الہی کو خالص کر دو, الگ کر دو, اور میری گفتگو سے الگ کر دو. مطلب یہ ہوا کہ کہیں کلام الہی میں میرا کلام شامل نہ ہو جائے اور کل یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں صاحب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو یہ احتیاط کے لیے آپ نے تحدید فرمائی. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ صاحب یہ لکھنے سے منع کر دیا. لکھنے سے منع نہیں فرمایا. ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے ترویج کی جا رہی ہے, کیسے ان کو ابھارا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد ہو گیا صاحب, ہو گیا جی. تو ان تمام وہ میں طب تابعین اور تابعین کے طب تابعین کا تو نہیں کہہ سکتا جی. پھر انشاءاللہ کبھی اگر موقع ہو تو آپ سے عرض کروں گا. تو اس کی یاد رکھیے کہ حدیث شریف کا جو علم ہے وہ حدیث شریف کا جو علم ہے وہ پرانا ہے جتنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.